سب سے پہلے میں آپ تمامی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو پر اتنا پیار دیا۔ اس ویڈیو پر میں نے 100 لائک کا ٹارگیٹ رکھا تھا، اس امید پر کہ 100 لائک آنے میں کم سے کم تو 2 مہینے کا وقت ضرور لگے گا، کیونکہ اس چینل پر میں نے پورے 1 سال بعد ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اور جس چینل پر اتنے لمبے وقت کے بعد ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس پر ویوز بھی بہت کم آتے ہیں اور لائک بھی کم آتے ہیں۔ تو میری امید تھی کہ کم سے کم 2-3 مہینے تو لگ جائیں گے 100 لائک آنے میں، لیکن آپ لوگوں کا پیار کہ آپ لوگوں نے 2 مہینہ 2 ہفتہ تو کیا 2 دن میں ہی 100 لائک پورے کر دیے، تو اس کے لیے تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ۔ یوٹیوب پر اتنے لمبے وقت کے بعد میں آیا صرف آپ جیسے لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان پیار کا بھوکا ہے، اور مجھے پہلے والے چینل روشن نالج پہ جتنا لوگوں نے پیار دیا 33,000 لوگ میرے اپنے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اب بھلا اتنے لوگ جہاں مجھ سے محبت کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو انسان چھوڑ کیسے دے؟ محبت ہی تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ خوشی چینل پہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چینل کو سبسکرائب کرتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس نے ہمیں سبسکرائب کیا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہر انسان دنیا میں محبت کا بھوکا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے جیل سے آنے کے بعد منع کیا کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو نہ بنائیں، کوئی ضروری نہیں ہے بنانا، اور انہی لوگوں کی بات رکھنے کے لیے میں اتنے لمبے وقت تک دور رہا یوٹیوب سے، لیکن آپ لوگوں کی محبت مجھے دوبارہ کھینچ لائی۔ امید ہے ایسی محبت ہی ہمیشہ بنائے رکھیں گے آپ لوگ۔ آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ کیا ایک انسان اگر کسی بھی وجہ سے جیل چلا جائے تو کیا اس کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کا وقار کم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہی حال چل رہا ہے کہ اگر ایک انسان کسی بھی وجہ سے جیل چلا جائے تو لوگ اسے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہو۔ تو ناظرین، جیل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل جو بری بات یہ ہے کہ جیل کس وجہ سے انسان گیا ہے۔ کیونکہ جیل صرف انسان گناہ کر کے ہی نہیں جاتا ہے، کبھی کبھی اچھے کام کی وجہ سے بھی وہ انسان جیل چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان جو جیل گیا ہے وہ کس وجہ سے گیا ہے، اچھے کام کی وجہ سے گیا ہے یا برے کام کی وجہ سے گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اچھا کام کر کے جیل کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، اور میں نے جو جیل کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے وہ لگ بھگ 5 قسم کے لوگوں کو میں نے جیل کے اندر دیکھا ہے۔ وہ 5 قسم کے کون کون سے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے بزرگان دین، انبیاء کرام جو جیل گئے اس میں سے 1-2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے معاشرے کا ماحول ہے کہ ایک انسان جب کہیں اگر جیل میں چلا جائے تو لوگ اسے گری نظر سے دیکھتے ہی ہیں، اور یہ شہر یا دیہات کہیں کا بھی معاملہ ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل انسان ہو، سب ایسی ہی نظر سے اس کو سامنے والے کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ آج سے 20-25 سال پہلے تو ایسا معاملہ تھا کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ جیل چلا جائے تو اچھے خاندان کے، اچھی فیملی کے لوگ اس گھر میں رشتہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس سے دوری بنا کر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو اپنے جیل جانے کی بات لوگوں سے چھپاتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ بات جیل جانے والی کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ جو میری عزت ہے معاشرے میں وہ عزت بنی رہے۔ یہی حال میرے ساتھ بھی ہوا، بلکہ ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب اس سے میں نے سوال کیا کہ بھائی نماز کیوں نہیں ہوگی، تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ آپ جیل گئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تو بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ہر انسان مفتی بن چکا ہے، جب دل چاہے اپنی مرضی کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی مسئلے میں شک گزرتا ہو تو سب سے پہلے اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے فتویٰ لیں، اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں۔ تو خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام بھی جیل جا چکے ہیں، اور وہ بھی اچھے کام کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے نہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، اس میں میں صرف ایک نقطہ بیان کر دے رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ایک بادشاہ نے غلام بنا کر اپنے گھر میں رکھا تو ملکہ، جو بادشاہ کی ملکہ تھی، وہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئی اور اسے غلط ارادے سے اپنے کمرے میں بلانے لگی۔
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ جیسے انہیں احساس ہوا کہ یہ عورت غلط ارادے سے مجھے بلا رہی ہے، آپ گھر سے دوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس عورت نے آپ کا کپڑا پیچھے سے پکڑ لیا، جس وجہ سے آپ کا کپڑا پھٹ گیا اور اس عورت کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن پھر بھی آپ وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔ اس عورت کو، ملکہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ ایک غلام میرے بلانے پر، میں ملکہ وقت ہوں اور میرے بلانے پر نہیں آیا، اسے سزا ضرور دلوانی چاہیے، اور اس نے اپنے شوہر بادشاہ سے کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ کافی عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور اسی وقت آپ نے ایک بہت ہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جیل دنیا کا ایک زندہ قبر ہے۔ جیل کے بارے میں کیا آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ایک زندہ قبر ہے۔ اب یہ زندہ قبر کیسے ہے، اس کو میں نے پوری طرح سے محسوس کیا ہے، اور انشاءاللہ اس ٹاپک پر ایک مکمل ویڈیو آپ لوگوں کے حوالے کروں گا۔ آپ بھی جان جائیں گے کہ جیل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندہ قبر کیوں کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن کافی وقت کے بعد آپ کا گناہ ثابت نہیں ہوا اور پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ یہاں آپ نے دیکھا ایک اللہ کے نبی جیل کے اندر گئے، اور وہ کسی غلط کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے کام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حنفیوں کے امام، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ وقت منصور نے قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ منصور وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اے امام، آپ قاضی بن جائیں، آپ بادشاہ وقت کے قاضی بن جائیں اور آپ فیصلہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے بزرگ ہستی، آپ نے اس منصب کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس بڑے منصب پہ، جو قاضی، جو جج کا منصب ہوتا ہے، بہت بڑا منصب ہوتا ہے، اس پر میں بیٹھ سکوں، میں انصاف نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، اعلیٰ سوچ تھی کہ اتنے بڑے بزرگ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہ گار مانتے تھے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اے امام ابو حنیفہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس لائق ہیں کہ آپ قاضی بن سکیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تم نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی میں جھوٹا انسان ہوں، اور جھوٹا انسان قاضی نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ منصور کو غصہ آیا، اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں، جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں روزانہ آپ پر کوڑے برسائے جاتے، لیکن آپ اف تک نہیں کرتے، وہیں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آخری وقت میں المختصر یہ کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر سے ہی آپ کی وفات جیل کے اندر ہی ہو گئی۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام اچھے کام کی وجہ سے، نیک کام کی وجہ سے جیل میں گئے، اور وہاں آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح ابھی فی الحال وقت کے سب سے بڑے مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ارشد القادری علیہ الرحمہ، جن کو جھارکھنڈ کے جمشید پور میں جیل میں ڈالا گیا، وہاں بھی اچھے کام کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور تقریباً 3 مہینے وہ جیل کے اندر رہے۔ جیل کے اندر ہی انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی تھی جن کا نام زیر و زبر ہے، بڑی جاندار کتاب ہے، آپ لوگ اس کا مطالعہ ضرور کریں، عقیدے کے اوپر ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت اچھے انداز میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، وہ پوری کتاب آپ نے جیل کے اندر ہی لکھی۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی، حالانکہ اس طرح کی مثالیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دی جا سکتی ہے، لیکن بس اتنے ہی پر اکتفا کروں گا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیل کے اندر لوگ صرف برے کام کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ اچھے کام کی وجہ سے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے انسان جیل کیوں گیا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کس وجہ سے گیا۔ اگر اچھے کام کی وجہ سے گیا تو اس کی عزت ہماری نظروں میں اور بڑھ جانی چاہیے، اور اگر برے کام سے گیا اگر برے کام کی وجہ سے گیا تو ہمیں اسے حقارت کی نظر سے، اس کے برے کام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس انسان کو نہیں۔ اور اگر وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے سچے دل سے، تو پھر ہمیں اس انسان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ لوگوں میں ہے، جیسا کہ مجھ پر اعتراض کیا گیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو یہ تو سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ ایسا اگر کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے تو اس کو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان سے جانکاری حاصل کریں کہ کیا جو انسان جیل چلا جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو جیل کے اندر 5 قسم کے لوگوں کو دیکھا وہ کیسے تھے۔ ایک ہی مثال سے میں آپ کو 5 طریقہ بتا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان ہے جو کہیں پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا انسان آتا ہے اور سامنے سے اس کے سینے پر 2-4 راؤنڈ فائرنگ کر دیتا ہے، جس سے اس کی موقع واردات پر ہی موت ہو جاتی ہے۔
اب یہ مارنے والا جس نے مارا ہے، ایک جان لی ہے ایک انسان کی، تو یہ حقیقی مجرم ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں، چاہے وہ پیسے کی بنیاد پر ہو، پیسے کے لالچ میں ہو یا کسی بھی لالچ میں ہو، اس نے سامنے والے کی جان لی ہے اور اپنے ہوش و حواس میں لی ہے، جان بوجھ کر لی ہے، تو یہ حقیقی مجرم ہے اور اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے۔ ایسے انسان کو ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھنی چاہیے، کیونکہ ایسا انسان جان بوجھ کر کے اس نے کسی کی جان لی ہے، اتنے بڑا گناہ کیا ہے جو ناجائز و حرام ہے، ناجائز حرام کام اس نے کیا۔ اب دوسری مثال دیکھ لیں کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، وہیں پر ایک دوسرا انسان آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پستول ہے۔ اب اس پستول کو وہ صاف کر رہا ہے، صاف کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے گولی چل جاتی ہے اور سامنے جو انسان کھڑا ہوا ہے اس کے سر میں جا کر لگتی ہے، جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ پہلے والے مجرم نے بھی ایک شخص کی جان لی اور اس دوسرے والے نے بھی ایک شخص کی جان لی، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے والے نے اپنے ہوش و حواس میں جان بوجھ کر ایک انسان کی جان لی، لیکن دوسرے شخص نے جان بوجھ کر کسی کی جان نہیں لی، بلکہ اس سے غلطی سے ایک غلطی ہو گئی۔ تو اس کے لیے جب یہ بھی انسان جیل میں جائے گا، پہلا والا بھی جائے گا اور دوسرا والا بھی جائے گا، دونوں کو جیل میں جانا ہوگا۔ اب دونوں کو کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے غلطی جان بوجھ کر نہیں کی، غلطی سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے سزا کی مقدار جو ہے کچھ کم کر دی جائے گی۔ یہ دوسری قسم کے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اور تیسرا شخص میں نے اس کو دیکھا جو ایک انسان کھڑا ہوا ہے، دوسرا آیا اور اس کو گولی مار دیا، وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گیا اور وہ پستول کسی تیسرے شخص کے بیگ میں ڈال دیا۔ یہ ہو گیا کسی کو جان بوجھ کر پھنسانا۔ اب جب پولیس آئی، جب تلاشی لی اس تیسرے شخص کی، تو اس کے بیگ کے اندر سے پستول نکلا۔ تو اب اس انسان کو اس بنیاد پر کہ اس کے بیگ سے پستول برآمد ہوا ہے، اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب اس کو کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ غلطی ہم نے نہیں کی ہے، بلکہ ہمیں پھنسایا گیا ہے، کسی نے میرے بیگ کے اندر پستول ڈال دیا ہے، میں نے کسی انسان کی جان نہیں لی، کسی اور نے جان لی ہے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ میں نے جیل میں دیکھے۔ چوتھا قسم کا وہ انسان میں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو کہیں پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا شخص آتا ہے اور اس پر جیسے ہی وار کرنا چاہتا ہے کہ یہ پہلا شخص اپنے جیب سے، پاکٹ سے پستول نکالتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے اس پر فائر کر دیتا ہے۔ یہ چوتھے قسم کے مجرم میں نے دیکھے جو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی جان لے لیتا ہے۔ تو ایسا انسان بھی جیل کے اندر جائے گا اور اب اس کو کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے بے وجہ کسی کی جان نہیں لی، بلکہ مجھ پہ حملہ ہوا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیلف ڈیفینس میں نے کسی کی جان لی ہے۔ اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے جلدی رہائی مل جائے گی۔ لیکن آپ غور کریں، 4 قسم کے لوگوں کا میں نے بتایا، یہ چاروں قسم کے لوگ جیل میں جائیں گے۔ گناہ سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، گناہ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چاروں انسان جیل میں جائیں گے اور اب جیل سے ہی ان کو کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا۔ 5ویں قسم کا مجرم جو میں نے دیکھا وہ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص نے چوری کی، کسی دکان میں چوری کی، دکاندار کو بڑا غصہ آیا، اس چور کو پکڑا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کیا، 2-4 تماچا مارا اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑا کہ آس پڑوس کے 10 لوگ اور آ گئے اور اس چور کو اتنا مارا کہ وہ چور وہیں پہ مر گیا۔ اب پولیس آئی اور سارے لوگوں کو گرفتار کی، ساتھ میں اس انسان کو بھی گرفتار کرے گی جس نے پہلے اس چور کو مارا تھا۔ اب اس کو وہاں ثابت کرنا ہوگا کورٹ میں کہ ہم نے صرف اس چور کو 2-4 تماچا مارا، ہم نے اس کی جان نہیں لی ہے، جان لینے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن پولیس شک کی بنیاد پر اسے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگر وہ کورٹ میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے جلدی رہائی مل جائے گی۔ تو یہ 5 قسم کے لوگوں کو میں نے جیل کے اندر دیکھا اور ہو سکتا ہے اس سے اور بھی کئی قسم کے لوگ موجود ہوں۔ تو اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جیل کے اندر صرف حقیقی جرم کرنے کی بنیاد پہ ہی نہیں جاتے، بلکہ کبھی کبھی جھوٹے بے بنیاد الزام کی وجہ سے بھی وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، اور جب تک وہ کورٹ میں ثابت کرتے ہیں تب تک اسے جیل میں رہنا پڑتا ہے، چاہے 2 مہینہ ہو، 6 مہینہ ہو۔ اور بہت سارے ایسے مجرم آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا نیوز وغیرہ میں کہ 10-10 15-15 سال جیل کے اندر رہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کا جرم ثابت نہیں ہو پاتا، پھر کورٹ اسے باعزت بری کر دیتی ہے۔ تو ایسا انسان جس کو کورٹ باعزت بری کر دے، ایسے انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے انسان سے محبت کرنی چاہیے، نہ اس کا قیمتی وقت برباد ہو گیا۔
تو اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، آس پڑوس کا ہو، جان پہچان کا ہو، اگر کسی بھی وجہ سے جیل چلا جائے تو سب سے پہلے آپ اس کے جرم کو دیکھیں کہ اس کا جرم کیسا ہے، اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں کہ اس سے آپ کو نفرت کرنی ہے یا محبت کرنی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی حافظ، عالم، مسجد کا امام وغیرہ اگر جیل چلا جائے تو پہلے جرم دیکھیں کیا جرم ہے ان کا، اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہ ہوگی۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ ایسے مسئلے میں آپ خود ڈیسیجن نہ لیں، بلکہ اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے فتویٰ حاصل کریں، اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریں جو جیل جانے والے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔